زمانے دفن ہوتے جا رہے ہیں، یہ کیا زیر زمیں رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا اور میں اس وقت چکوال کے اس گاؤں میں موجود ہوں جہاں 2 دن پہلے 2 دوستوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جن کی یہ قبریں میرے پیچھے یہ دونوں قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے نہایت قریبی رشتہ دار تھے، بڑے اچھے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں دونوں کو جگہ عطا فرمائے۔ ان کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس قبرستان کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی چیزیں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، وہ دکھاتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ بیسیکلی یہ بڑا ایک دردناک، بڑا دل خراش واقعہ ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے میں پہلے آپ کو تھوڑے سی اس قبرستان کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں، کچھ مناظر دکھاؤں۔ یہ میرے پیچھے آپ ایک کھمبا دیکھ رہے ہوں گے، یہ میری انگلی کے اشارے پہ میں آپ کو دوسری طرح سے دکھاتا ہوں۔ آج سے صرف 12-14 سال پہلے اس کھمبے کے پاس کھڑے ہو کے ہم وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری باری آئے گی تو ہماری جو قبر ہے وہ اس دیوار کے ساتھ بنے گی، اینڈ پہ، وہاں سے یہ بہت دور ہے وہ اس کھمبے سے۔ تو اتنی تیزی سے مواد ہو رہی ہیں کہ اب ان قبروں کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان صرف 40 سے 50 فیٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ بس خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح۔ یہ جس قبر پر جھنڈا لگا ہے یہ شہید محمد اذان کی قبر ہے، جو کہ آرمی کے جوان تھے ہمارے، جو شہید ہو چکے ہیں۔ چکوال کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں کے ہر قبرستان میں، یہ ایاز امیر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہر قبرستان میں ایک کم از کم ایک شہید کی قبر تو ہے۔ یہاں اور بھی شہداء ہیں، تو یہ ابھی 1-2 سال پہلے یہ شہید اذان جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، آرمی کے ہمارے جوان تھے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجات بلند فرمائے اور تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے تمام اہل و عیال، تمام رشتہ دار، دادا، پھپھو، سارے تایا، دادا کے بھائی بہن، پردادا پردادی، سب کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں، میں اس وقت اس کھمبے کے پاس آ چکا ہوں تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم کھڑا ہو کے کہتے تھے، آج سے 12-14 سال پہلے باتیں کرتے تھے کہ ہماری قبر وہ اس دیوار کے ساتھ بنے گی، ہماری باری آئے گی تو وہاں پہ۔ لیکن وقت کا کیا پتہ ہے، کم عقل تھے، پتہ نہیں تھا، تو کوئی پتہ نہیں کب کس کا وقت آ جائے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ قبرستان اس دیوار کے ساتھ تقریباً جا لگا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں دوست زید بھائی اور عامر بھائی تقریباً ہم عمر بھی تھے اور بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں۔ ایک جیسی خصوصیات کے حامل افراد تھے دونوں کی زندگیوں میں ایک جیسے اتار چڑھاؤ میں نے یہ گاؤں سے سنا ہے۔ زید بھائی کو تو ہم جانتے تھے کیونکہ زید بھائی سے ہماری قریبی رشتہ داری بھی ہے، اور عامر بھائی کو چونکہ میں اتنا نہیں جانتا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد دنیا سے پتہ چلا کہ زید بھائی اور عامر بھائی یہ بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں، ہمسائے بھی تھے، پڑھے لکھے اکٹھے جوان ہوئے، اور دونوں کے 3 بچے ہیں۔ دونوں نے اپنے سوگواران میں اپنی بیویوں کو اور 3 بچوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہ دونوں بھائی زندگی میں پہلی دفعہ اپنی سرکاری سروس پوری کرنے کے بعد کوئی کاروبار کرنے کی نیت سے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا کہ کوئی کاروبار کیا جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ کوئی زندگی میں کوئی کاروبار کرنے جا رہے تھے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بڑی دکھ بھری یہ باتیں ہیں، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، مجھ سے نہ کہی جا رہی ہیں۔ خیر، میں تو صرف میرا بات کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں اتنی خاموشی سے اور اتنے میٹھے طریقے سے گزرتی ہیں کہ آپ کے گاؤں والوں کو، ساتھ والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آپ سے ایک کانٹے کی جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے وہ ایک ایسا کوہرام برپا کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی ساری، یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ جانے کے بعد اکثر لوگوں کی اچھائیاں یاد آتی ہیں، اور لیکن یہ 2 لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نیگیٹو بات سننے میں آئی نہیں، ملی نہیں، کیونکہ زید بھائی کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا، تو عامر بھائی بھی انہی جیسی خصوصیات کے حامل شخص تھے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑی بابرکت زندگیاں ہوتی ہیں ان کی، وہ بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے جاتے بھی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں
کہ جن لوگوں نے کبھی ملنا نہیں تھا زندگی میں، وہ لوگ بھی میں نے ان دونوں کی فوتگی پہ میں نے دیکھا، جنازے پہ دیکھا کہ ایسے ایسے لوگوں کو بھی ملنا پڑا جنہوں نے کبھی زندگی میں ملنا ہی نہیں تھا۔ کلیشز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی ملنا نہیں تھا وہ بھی ملے ہیں، جو کبھی بڑے عرصے سے ملے نہیں تھے، ملنے کو دل چاہتا تھا، وہ لوگ بھی آپس میں ملے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اب کہ ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے، اس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ تو جو نہیں ملنا چاہتے تھے ان کو بھی ملنا پڑا، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس سے دلوں میں لچک پیدا ہوتی ہے، گنجائش پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کا نادم ہونا، اس کا شرمندہ ہونا اس کا بندہ ہونے کی علامت ہے۔ بندگی کا انسان کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بندہ بندہ بن کے رہنا چاہیے، انسان لگنا چاہیے۔ غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہیں۔ اور زید بھائی کے جنازے پہ جیسا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اکثر دیکھا جنازوں پہ کہ لوگ جو ہیں ان کا دل وہ قبرستان تک اکثر نہیں آتے، جنازہ پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور لیکن یہ اموات ایسی تھیں کہ پورے گاؤں کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے، اور بڑی دور دور سے لوگ آئے تھے، ان کے جاننے والے، ان کا بہت دور تک اچھے تعلقات تھے، لوگ آئے ہیں۔ اور لوگوں کا قبرستان میں لوگ بہت کم آتے ہیں، اپنے رشتہ دار دوست یا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا قبروں سے دفن آنے کے بعد بھی جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس قدر یہ اچھی شخصیت اور اعمال کردار کے حامل افراد تھے۔ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ بھی اس کا مشاہدہ کریں گے، تجربہ بھی کریں گے، دیکھیے گا کہ آپ کے جانے کے بعد کبھی بھی مرنے والے کے جانے کے بعد اس کا عقیدہ یا اس کا مذہب ڈسکس نہیں ہوتا، صرف اس کے اعمال یا اس کا اخلاق ہی ڈسکس ہوتا ہے، کیونکہ ڈسکشن چل رہی ہے، ہو رہی ہے، ہر مرنے والے کے بعد یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے۔ تو مرنے والے کے بعد صرف اس کے اعمال یا اس کا اخلاق ڈسکس ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یا اس کا مذہب ڈسکس نہیں ہوتا، کہ مذہب یا عقیدے کا تعلق جو ہے وہ فقط بندے اور خدا کا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور انسانوں کے رشتے اعمال، اخلاق اور رشتوں کو تقاضا پورا کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق کو ہی ڈسکس کریں گے، اور اسی کے طفیل آپ کو دعا دیں گے۔ اور یہ جو دو بھائی گئے ہیں تو یہ بھی کچھ ایسی شخصیتیں تھیں کہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں بڑی مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہر حال میں آنی ہے، اپنے مقررہ وقت پر، اور جس کا وقت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کب آنی ہے، اس کی تیاری کیا کرنی ہے؟ تیاری انسان کو اپنی روح کی کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی کرنی چاہیے، کہ اس نے اپنے خدا کے سامنے کس حال میں پیش ہونا ہے۔ باقی زندگی اور موت یہ دونوں ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہونے کے یہ ذرائع ہیں۔ تو انسانی جسم کو موت ہے، اس روح کو موت نہیں ہے، اس روح نے ہر حال میں وہاں اگلے جہاں پیش ہونا ہے اپنے خدا کے ہاں۔ تو یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پیش ہونا ہے۔ باقی یہ جسم یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو ایک دنیاوی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی زید بھائی ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، ابھی میں چند دن پہلے یہاں سے گیا ہوں، عید کی چھٹیاں گزار کے کوئی 15-18 دن میں یہاں رہ کے گیا ہوں چکوال میں۔ تو 2 دن بعد یہ خبر آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ تو واپس آنا پڑا اس وجہ سے کہ ایک انسانی ہمدردی کا تقاضا تو تھا ہی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی شخصیت ایسی ہوتی ہے۔ میرا زید بھائی سے کوئی اتنی زیادہ ان سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں، اتنا زیادہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا اٹھا، لیکن جتنا بھی کم بیٹھا اٹھا ہوں تھوڑا بہت جو ان کے ساتھ وقت گزرا ہے وہ یاد تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود کھینچ لاتے ہیں آپ کو اپنی طرف، ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ان کی اموات آپ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ اگر میں نہ آتا تو شاید میری زندگی کا یہ ارمان رہ جاتا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا تھا، ایک رات کھانا کھایا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رشتے جو ہیں وہ احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہے تو اجنبی بھی اپنے لگتے ہیں، اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔